اب ایک صحابی تھے جہاد میں جاں فشانی سے لڑ رہے ہیں جی، اور صحابہ ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ یار کیا مجاہد ہے، کیا مجاہد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فی النار، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ تعالی، جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی نے سنا، وہ کہتے ہیں میں تو جہاد بھول گیا، میں ان کے پیچھے ہو لیا کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، ہائے بے شک بے ہیں شک، دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو ہو کے کے رہی۔ رہی، میں دیکھوں وہ صادق کس صورت میں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ساتھ ان کے ساتھ جدھر وہ جہاد میں جاتے بارک تو کہتے ہیں ان کو زخم لگے اتنے زیادہ، زخموں سے چور چور ہو گئے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے اپنے تلوار یوں سینہ تلوار کے اوپر رکھا اور اس پر دباؤ ڈالا اور خودکشی کر لی۔ تو میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ عظیم المرتبت شخصیات ہیں کہ قرآن و سنت میں ان کی بہت ساری عظمتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ گو کہ صحابہ سارے درجات کے لحاظ سے، عظمت اور شان کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، بلکہ بعضوں کو بعضوں پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ بھی ہماری خود ساختہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی سورۃ الحدید نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی بڑے ڈیٹیل میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو السابقون الاولون ہیں مہاجرین یا انصار میں سے، ان کا رتبہ ان سے کہ جو بعد میں ایمان اور اسلام لے کر آئے اور رسول اللہ کی صحبت سے مشرف ہوئے، ان کے مقابلے میں یہ جو السابقون الاولون ہیں، ان کا بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت کا فیض پایا ہو، اور حالت ایمان میں ہی یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، یعنی حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا، تو ایسا شخص صحابی ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے حوالے سے ہمارا مجموعی طور پر یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو واقعتاً صحابی رسول ہے تو وہ حضور کی صحبت کا وہ جو فیض اور اثر ہے اس کی بدولت جہنم میں نہیں جلے گا، ایسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نعرہ بلند ہوتا رہتا ہے عام طور پر، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اسی والے سے کچھ عرصہ قبل میں نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران گفتگو کی تھی، جس میں میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ صحابی تو جو ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی ہے یا نہیں ہے، ان میں دو صورتیں ہیں کہ کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی صحابیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، یا اس حوالے سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں، لیکن کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو ہمارے جو صحابہ کرام کے تذکار والی کتابیں، ان میں تو ان کو صحابہ کی لسٹ میں لکھا گیا ہے، لیکن ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح کوئی فرمان موجود نہیں ہے۔ تو ان میں سے وہ ہستیاں کہ جن کے حوالے سے رسول اللہ نے ان کی صحابیت کے حوالے سے یا ان کی جنتی ہونے کے حوالے سے صراحتاً بیان فرما دی ہے، ان کے حوالے سے تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کی صحابیت بھی کنفرم ہے اور ان کا جنتی ہونا بھی قطعی اور یقینی ہے۔ اور جو باقی ہیں ان کے حوالے سے ہمارا یہ ہے، کیونکہ صحابی جیسے میں نے تعریف کی ہوتا وہ ہے کہ جو حالت ایمان میں جس کا خاتمہ ہوا، اب کس کا خاتمہ حالت ایمان پر ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔ تاہم میں نے یہ بات کہی تھی کہ جن ہستیوں کے تذکار ان کتابوں میں ہو چکے ہیں کہ جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے تذکار ہیں، یعنی جن کو امت نے صحابہ میں شمار کیا ہے، تو ہمارے پاس ان کے عدم ایمان پر خاتمے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ہم ان کو صحابہ میں ہی شمار کر کے ان کو صحابہ کا پروٹوکول دیتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کہیں گے۔ تاہم حقیقی علم جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگا۔ بہرحال جو صحابی رسول ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ میری یہ مجموعی گفتگو تھی، اس میری مجموعی گفتگو کو بعض میرے پیاروں نے قط و برید کا سہارا لے کر اس طرح سے وائرل کیا میرے ویڈیو کلپس کو کہ جس سے یہ تاثر لوگوں کو دیا گیا کہ جی دیکھیں یہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ جہنمی کہتا ہے اور ان کے جنتی ہونے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا کہ صحابہ جنتی نہیں ہیں، یہ میرا موقف کبھی بھی نہیں رہا۔ بہرحال اس حوالے سے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا،
جن میں بڑے بڑے جو ہے نا اہل سنت و جماعت کے نام ہیں، جن میں دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ جو مفتی ہیں، مفتی احسان صاحب، مفتی قاسم صاحب، انہوں نے بھی میرے ان ویڈیو جو کٹے ہوئے یعنی نامکمل ویڈیو کلپس تھے، ان کی وجہ سے اپنے جناب والا معاف ضمیر کا اظہار کیا اور میرے نام کے خلاف ٹیگ لگا کر ویڈیوز کو وائرل کیا گیا، اور یہ مجموعی طور پر تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ میں معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جہنمی سمجھتا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بہرحال یہ عام طور پر یہ بات تاثر دیا جاتا ہے جی کہ یہ جو دعوت اسلامی کے مفتی ہیں یہ کوئی بھی فتویٰ دینے یا بات لکھنے یا بیان کرنے سے قبل بڑی تحقیق کرتے ہیں، لیکن میرے اس حوالے سے ان صاحبوں نے بالکل کوئی تحقیق نہیں کی، اور جہاں میرا وہ اوریجنل ویڈیو پڑی ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی، اور جو وائرل نامکمل کلپ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جناب فتویٰ بازیاں کی۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے کئی گروپس کے اندر اور سوشل میڈیا کے کئی جو پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر، اور یہ ویڈیو کلپ لاہور کے ایک صاحب ہیں جو خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو وہ کلپ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ اب ایک صحابی تھے جہاد میں جاں فشانی سے لڑ رہے ہیں جی، اور صحابہ ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ یار کیا مجاہد ہے، کیا مجاہد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فی النار، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ تعالی، جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی نے سنا، وہ کہتے ہیں میں تو جہاد بھول گیا، میں ان کے پیچھے ہو لیا کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، بے شک، ہیں دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی۔ میں دیکھوں وہ صادق کس صورت میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں ساتھ ان کے ساتھ جدھر وہ جہاد میں جاتے تو کہتے ہیں ان کو زخم لگے اتنے زیادہ، زخموں سے چور چور ہو گئے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے اپنے تلوار یوں سینہ تلوار کے اوپر رکھا اور اس پر دباؤ ڈالا اور خودکشی کر لی۔ تو میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی۔ معزز ناظرین، آپ نے اس کلپ میں سماعت کر لیا کہ یہ صاحب جناب واضح طور پر ایک صحابی کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ کئی گروپس میں وائرل ہوا ہے، اور کافی عرصے سے، کافی دنوں سے، یہ رمضان کے شروع سے ابھی تقریباً 20 دن ہو گئے یہ ویڈیو کلپ لگاتار چل رہا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے جو مفتی جنہوں نے میرے حوالے سے ماشاءاللہ فوراً زور قلم دکھایا تھا اور قوت گویائی کا مظاہرہ کیا تھا، میں دیکھتا رہا اتنے دن کہ کیا وہ اس حوالے سے بھی اپنا کچھ ارشادات فرماتے ہیں، لیکن مجھے اس حوالے سے کافی مایوسی ہوئی کہ کسی قسم کا کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھی ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں یہ ویڈیو کلپ لگا کر دعوت اسلامی کے جو ماشاءاللہ مفتی ہیں، مفتی احسان صاحب، مفتی قاسم صاحب، کہ جنہوں نے میرے نامکمل ویڈیو کلپ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ طوفان کھڑا کیا تھا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کیا آپ ان مولانا صاحب کے اس موقف سے جناب ہم آنگ ہیں اور اس موقف سے متفق ہیں، اور اگر نہیں تو پھر اتنے عرصے سے یہ چیز جناب وائرل ہوئی ہے، تو اس کے خلاف آپ اور آپ کے وہ جناب والا متعلقین کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر فوراً رافضیت اور کیا سے کیا فتوے لگاتے ہیں، وہ سب کیوں خاموش ہیں؟ اور وہ جناب جلالی برادران اور وہ تمام لوگ کہ جو یوں لگتا ہے کہ جس طرح صحابہ کی عزت اور عظمت کے حوالے سے انہوں نے پورے کا پورا جناب ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے، تو ان کی یہ ٹھیکیداری یہاں پر کہاں چلی گئی؟ یہاں پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیوں نہیں کی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ تو اب ہم انتظار کریں گے کہ مفتی قاسم صاحب اور مفتی احسان صاحب وہ اس ویڈیو کلپ کے حوالے سے وہ اپنا کیا موقف دیتے ہیں۔ بہرحال میں رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو میں نے کہا چلو ایک تو یہ ویڈیو کلپ مفتیان دعوت اسلامی کی خدمت میں پیش کر دیا جائے اور ان سے اس پر رائے طلب کر لی جائے کہ کیا یہ صاحب بھی قابل گرفت ہیں جو ایک صحابی رسول کو جہنمی قرار دے رہے ہیں، یا کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے خلاف آپ کا قلم حرکت میں آتا ہے اور آپ کی زبان جناب بولتی ہے کہ جو بنیادی طور پر اہل بیت اطہار کی محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ چونکہ یہ چیز بڑی واضح طور پر کھل کر اہل سنت کی عوام کے سامنے آ چکی ہے کہ دعوت اسلامی کے ان مفتیوں کا رویہ جو بے ادب ہیں رسول اللہ کی اہل بیت کے، ان کے حوالے سے کچھ اور ہے،
اور جو محبان اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے ان کا رویہ کچھ اور ہے۔ اگر وہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے بہت ساری غیر ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، ان کا معاملہ ہو تو یہ دعوت اسلامی کے جو مفتی ہیں یہ چپ سادھ لیتے ہیں، اور جو محبان اہل بیت ہم جیسے ہوں ان کے حوالے سے ان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مرتبہ پھر عوام کے سامنے یہ چیز بھی آئے گی کہ کیا یہاں پر یہ صاحب ان مولانا صاحب کے حوالے سے یہ دعوت اسلامی کے مفتی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور میں آخری اشرہ تو اس میں ایک مرتبہ پھر میں دعوت اسلامی کے مفتیان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے، ابھی تو آپ نے مولا علی کے نعرے بھی لگائے ہیں اس مہینے میں، سیدہ کائنات کا عرس بھی یقیناً کیا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم بھی منایا، تو کم از کم اس رمضان کا واسطہ یار آپ لوگوں کو اب تو وہ جو سیدہ کائنات کے حوالے سے خطا کا قول کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنا رائے کا اظہار کر دیں۔ یار ایک طرف کھڑے ہوں یا دوسری طرف کھڑے ہوں، یہ درمیان والا کام مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ بھئی دعوت اسلامی کہاں کھڑی ہے۔ مفتیان دعوت اسلامی ماشاءاللہ اب رمضان شریف ہے، اس کا آپ کو واسطہ کہ آپ کی قبر میں نہ اراکین شورا نے تشریف لانا ہے، نہ آپ کی قبر میں مولویوں نے تشریف لانا ہے، نہ کسی اور نے، آپ کی قبر میں رسول اللہ نے تشریف لانا ہے، اور ان کے بارے میں سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو ان کی بیٹی کے حوالے سے جن لوگوں نے خطا کے قول کیے ہیں، اب خدا کا واسطہ اب تھوڑا ڈٹ جائیں اور اب ہمت کر لیں رمضان کی برکتوں کی وجہ سے، اور اپنے معاف ضمیر کا اظہار کریں اور فتویٰ دیں مفتی احسان صاحب، مفتی قاسم صاحب اور دیگر جو دعوت اسلامی کے گنگے مفتی ہیں۔ آپ بولیں، آپ بتائیں کہ کیا جن لوگوں نے سیدہ کائنات کو فدق کے مطالبے میں خطا پر کہا ہے ان لوگوں کا موقف صحیح ہے، یا جو ان کا رد کر رہے ہیں ان لوگوں کا موقف صحیح ہے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔